قربان کر دیا ہے۔ کربلا میں امتحان ہو رہا ہے، حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے ہیں، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے ہیں، حضرت عباس بھی شہید ہو گئے ہیں، حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اب میدان کربلا میں کوئی نہیں بچا ہے، ایک پھدولہ بچا ہے، ایک پھول بچا ہے جسے دنیا امام حسین کے نام سے جانتی ہے۔ جب کوئی نہیں بچا، میرے حسین آئے ہیں۔ آنے کے بعد آپ اندر گئے ہیں، آپ نے صندوق کھولا ہے، اپنے نانا جان کا امامہ سر پہ باندھا میرے حسین نے، فاطمۃ الزہرا کی چادر کو اپنی قبر میں لپیٹا ہے، اپنے والد گرامی حیدر کرار کی تلوار کو لیا ہے، حضرت جعفر طیار کا نیزہ لیا ہے، حضرت امیر حمزہ کی ڈھال لی ہے، لے کر کے جو ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے باہر آئے ہیں۔ میرے حسین امام علی مقام گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں۔ کس گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں؟ جس گھوڑے کا نام مرتضی تھا۔ کیا نام تھا؟ مرتضی۔ یہ وہ گھوڑا تھا جس کو یمن کے بادشاہ نے میرے آقا کو تحفے میں دیا تھا۔ پھر میرے آقا نے یہ گھوڑا حضرت علی کو دیا۔ حضرت علی کی جب میراث تقسیم ہوئی تو وہ گھوڑا امام حسین کے حصے میں آیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے یہ گھوڑا اس کا حال یہ تھا کہ جب اس سے لگام لگائی جاتی تھی تو یہ ہواؤں سے باتیں کرتا تھا۔ میرے حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، آپ نے اینٹ لگائی مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا۔ امام حسین یہ سمجھ رہے تھے لگتا ہے پیاسا ہے، 3 دن ہو گئے ہمیں پانی نہیں ملا، اسے بھی پانی بھی نہیں ملا۔ آپ گھوڑے سے نیچے اترے، آپ نے کہا جا، مدینہ جانا چاہتا ہے تو چلا جا، میرے فرات میں جانا چاہتا ہے تو چلا جا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے اس گھوڑے نے رب کائنات کی بارگاہ میں فریاد کی تھی، میرے مولا اگر آج بولنے کا حکم نہ ملا تو زندگی بھر شرمندہ رہوں گا۔ تاریخ بتاتی ہے اللہ رب العزت نے اس گھوڑے کو گواہی عطا فرمائی ہے۔ گھوڑے نے کہا تھا اے حسین، میری پیاس علی اصغر کی پیاس سے بڑھ کے نہیں ہے، میری پیاس علی اکبر کی پیاس سے بڑھ کے نہیں ہے، میری پیاس قاسم کی پیاس سے بڑھ کے نہیں ہے، میری پیاس عباس کی پیاس سے بڑھ کے نہیں ہے۔ حسین نے کہا تھا چلتا کیوں نہیں ہے؟ تو گھوڑے نے کہا تھا اے نواسے رسول، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسین کا گھوڑا بھی بول سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں جب اصحاب کہف کا کتا بول سکتا ہے، اصحاب کہف غار کی طرف چلے تو ساتھ میں کتا لگ لیا تھا، انہوں نے کہا تھا میرے ساتھ کیوں چلتا ہے؟ تو کتے نے کہا تھا رب کائنات آج مجھے بولنے کی گویائی عطا فرماتے۔ تو کتے نے کہا تھا غار کے لوگوں سے کہ میں غار کے دروازے پہ بیٹھ جاؤں گا، تمہاری حفاظت کروں گا، نگہبانی کروں گا۔ جب اصحاب کہف کا کتا بول سکتا ہے تو میرا ایمان کہتا ہے میرے حسین کا گھوڑا بول سکتا ہے۔ میرے حسین نے گھوڑے نے کہا حسین پیچھے مڑ کے دیکھیں۔ آپ نے دیکھا آپ کی بیٹی سکینہ جن کی عمر 7 سال کی ہے، گھوڑے سے کہتی ہیں اے گھوڑے میرے بابا کو لے کے مت جانا، اس لیے کہ جو میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، مت لے کے جانا۔ میرے حسین نے بیٹی کو دیکھا، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ کون بیٹی؟ میرے مصطفیٰ نے اپنے بیٹی کے بارے میں فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، باپ کو بیٹی سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ میرے حسین نے دیکھا ہے سکینہ کا حال دیکھا، دوڑ کے پاس میں گئے ہیں، آپ نے حضرت سکینہ کو اٹھا اپنے جو ہے سینے کے اوپر اٹھانا چاہا تھا، کندھوں پہ اٹھانا چاہتا تو حضرت سکینہ نے کہا تھا بابا جان صبح سے شام تک لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں، آپ تھک گئے ہوں گے، آپ مجھے مت اٹھائیے۔ میرے حسین نے بیٹی کو سینے سے لگایا ہے اور کہا تھا اے بیٹی عباس کے بازو کٹے تو نے صبر کیا ہے، علی اکبر کی لاش پہ گھوڑے دولائے گئے تو نے صبر کیا ہے، حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی تو نے صبر کیا ہے، اب تیرا بابا حسین جاتا ہے، اے بیٹی صبر سے کام لینا۔ میرے حسین آئے ہیں گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں، میرے حسین نے مدینے کی طرف دیکھا تو یہ گھڑ سوار آتا ہوا دکھائی دیا ہے۔ وہ گھڑ سوار امام علی مقام کے پاس آیا، آنے کے بعد جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے کہا کہاں سے آیا ہے، کدھر سے آیا ہے؟ گھڑ سوار نے کہا تھا مدینے سے آیا ہوں، ایک بیٹی کا پیغام باپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں۔ میرے حسین نے کہا تھا کیسا پیغام؟ تو گھڑ سوار نے کہا تھا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گیا
گیا تھا میری بیوی میرے ساتھ میں تھی. میں نے کیا دیکھا وہاں پہ ایک بیٹی زارو قطار رو رہی, کہہ رہی تھی نانا جان بابا جان کربلا گئے ہیں, بابا جان مجھ سے کہہ کے گئے تھے سگرا میں کربلا جا رہا ہوں, 7 تاریخ کو علی اکبر کو بھیجوں گا, تمہیں بھی کربلا بلا لوں گا. اے نانا جان علی اکبر آج تک نہیں آیا ہے. تو میں نے اپنی اہلیہ کو بھیجا تھا اور کہا تھا جاؤ اس بیٹی سے پوچھو, اگر یہ کربلا جانا چاہتی ہے تو ہم اس سے کربلا لے کر کے چلیں گے, اور اگر اس کا کوئی پیغام ہے تو مجھے دے دے, میں جا کر کے پہنچا دوں گا. وہ گھڑسوار کہتا ہے اے حسین آپ کی بیٹی نے ایک پیغام دیا ہے. میرے حسین نے کہا کیا پیغام دیا ہے؟ گھڑسوار نے کاغذ پیش کیا, اس میں لکھا ہوا تھا اے بابا جان آپ مجھے مدینے میں چھوڑ کر کے گئے تھے, کہہ کر کے گئے تھے 7 تاریخ کو علی اکبر کو بھیجوں گا, کربلا بلا لوں گا. اے بابا جان علی اکبر بھی نہیں آئے ہیں. میرے حسین کی آنکھوں سے آنسو آئے ہیں. علی اکبر کی شہادت ہو چکی تھی, حضرت قاسم کی شہادت ہو چکی تھی. میرے حسین نے کہا تھا اے گھڑسوار تم مدینے سے آیا ہے, تھک گیا ہوگا, حسین کے پاس 2 بوند پانی بھی نہیں ہے تو تجھے تیری پیاس کو بجھا سکے. آج لوگ کہتے ہیں کہ حسین مجبور تھے, میں کہتا ہوں میرا حسین مجبور نہیں تھا. قسم خدا کی وہ تو حسین کی ذات ہے, حسین کے غلاموں کے غلام, غلاموں کے غلام, ہند کا راجا میرا خواجہ. جب میرا خواجہ ایک کاسے میں تو میرا ایمان کہتا ہے اگر امام حسین نہر فرات کو حکم کر دیتے تو نہر فرات کا پانی حسین کے قدموں میں آتا. حسین مجبور نہیں تھے, وہ امتحان کی گھڑی تھی, وہاں پہ صبر کا امتحان ہو رہا تھا. میرے حسین نے کہا تھا میرے پاس پانی بھی نہیں ہے, لیکن کل حشر کے میدان میں نانا جان کے ہاتھوں تجھے آب کوثر کا جام پلواؤں گا, نانا جان کی تجھے شفاعت کبریٰ نصیب فرماؤں گا. میرے حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں, سوار ہونے کے بعد آپ نے ایہ لگائی ہے, میدان کربلا میں آئے ہیں. آنے کے بعد یزیدیوں کے سامنے آپ نے پھر ایک تقریر کی اور کہا تھا جانتے ہو میں کون ہوں, میرا نام حسین ہے, میرے والد مولائے کائنات ہیں, میرے نانا جو ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میری ماں فاطمہ الزہرا ہے, میرے ماموں طاہر اور قاسم ہیں. کیا تمہیں پتہ نہیں ہے میرے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, میں وہی حسین ہوں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. میں وہی حسین ہوں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے میرے حسن و حسین دنیا کے 2 پھول ہے. کیا تمہیں میرا مقام پتہ نہیں ہے؟ کیا تمہیں میری فضیلت پتہ نہیں ہے؟ مگر ظالموں پہ کوئی بات بھی اثر نہیں ہوئی ہے. آخرکار امام علی مقام جو ہے جانا آپ میدان کربلا میں آنے کے بعد تقریر کی, کچھ اثر نہیں ہوا ظالموں پہ. آپ نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں آئے, مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں جو آ کے آپ کا مقابلہ کرتا. لوگ جانتے تھے ان کا نام حسین ہے, حیدر کرار کے بیٹے, ان کی رگوں میں ہاشمی خون دوڑ رہا ہے. امام علی مقام کو جا کر کے فوجیوں کے لشکر میں گھس جاتے ہیں. جانے کے بعد تلوار چلا رہے تھے, سر کے سر گر رہے تھے. کبھی آپ لشکر میسرہ کی طرف جاتے تو ادھر بھی لاشوں کی لاشیں نظر آتے ہیں, جدھر کی آپ کی تلوار چل جاتی تھی 70 سر نظر آتے تھے. حسین کی تلوار چل رہی تھی. تاریخ تو یہ بتاتی ہے, میرا ایمان کہتا ہے جب میرا حسین میدان کربلا میں امام علی مقام تلوار چلا رہے ہوں گے تو یزیدیوں میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا ہوگا, تلوار چل رہی ہوگی, سر کٹ رہے ہوں گے. امام علی مقام نے تلوار چلائی ہے, ہزاروں یزیدیوں کو باسر جہنم کیا ہے. عمر بن سعد نے دیکھا ہے یہ تو حسین ایسے ہارنے والے نہیں ہیں. 3 دن ہو گئے پیاسے, تلوار پھر بھی چل رہی ہے کیونکہ رگوں میں ہاشمی خون دوڑ رہا ہے. حیدر کرار کے بیٹے ہیں, حیدر کرار کے یہ لگتے جگر ہیں, ان کی رگوں میں مولائے کائنات کا خون دوڑ رہا ہے. عمر بن سعد نے اعلان کر دیا حسین ایسے ہارنے والے نہیں ہیں, ان کے اوپر تیروں کی بارش کرو. میرے حسین کے اوپر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے. تیر چلے چلے حسین کا زخم جو ہے, حسین کا بدن تیروں سے زخمی ہوا ہے. تقریباً 73 یا 72 تیر میرے حسین
حسین کے بدن پہ لگے ہیں۔ جب آپ کا بدن زخموں سے چور ہو گیا تھا، امام علی مقام گھوڑے سے نیچے آنے والے تھے، مورخین نے لکھا ہے آپ کے گھوڑے نے آگے کے پیروں کو جو ہے نیچے کر دیا ہے تاکہ نبی کے نوازے آرام کے ساتھ زمین پہ آ جائیں۔ امام علی مقام زمین پر آئے ہیں، آنے کے بعد 10 یزیدی آئے، آپ کے سر کو تن سے جدا کرنا چاہا، مگر اتنی ہمت نہ تھی کہ آپ کو شہید کر سکتے۔ اس کے بعد 3 یزیدی آئے، ان میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی جو آپ کے سر کو تن سے جدا کر سکتے۔ اس کے بعد ایک یزیدی آیا ہے، امام علی مقام کے سامنے آ کر کے کھڑا ہوا ہے۔ میرے حسین نے کہا تھا آج جمعے کا دن ہے، ممبر پہ لوگ میرے نانا جان کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے، ممبر پہ لوگ میری ماں کی تعریف کر رہے ہوں گے، آج ممبر پہ لوگ میرے مولائے میرے بابا جان علی شیر خدا کی تعریف کر رہے ہوں گے، حضرت امیر حمزہ کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ جمعے کا وقت مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے، مجھے رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ کر لینے دے۔ امام علی مقام نے جیسے ہی اپنی پیشانی کو رب کائنات کی بارگاہ میں جھکایا ہے، کم وقت یہ کہ یزیدی نے ایسا نیزہ مارا ہے آپ کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا پیارا نواسا میدان کربلا میں شہید ہو گیا ہے۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب ہی حسین پاک شہید ہوئے ہوں گے تو نہر فرات بھی رو رہا ہوگا، چرند پرند بھی رو رہے ہوں گے، زمین و آسمان بھی رو رہے ہوں گے، اور یہی کہہ رہے ہوں گے میرے مولا زمین پہ یہ کیا ہو رہا ہے، جس نانا جان کے نام پہ یہ قوم کھا رہی ہے، جس کے نانا جان کا نام نماز میں لے رہی ہے، جس کے نانا جان کا نام اذان میں لے رہی ہے، جن کے نانا جان پر نماز میں درود پڑھ رہے ہیں، جس حسین پہ درود پڑھ رہے ہیں، آج اس حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا ہے۔ امام علی مقام شہید ہوئے ہیں، یزیدی یہ سمجھ رہے تھے حسین شہید ہو گئے ہیں تو اسلام ختم ہو جائے گا، نہیں بلکہ اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اسلام قیامت تک زندہ رہے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام کی شہادت ہوئی ہے، میرا ایمان کہتا ہے زمین کربلا پکار کے کہہ رہی ہوگی کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، یہ رہے گا تاب تیری بدولت ہے۔ میرے حسین کی شہادت ہوئی، تو لوگوں میدان کربلا میں کیا نہ ہوا، پانی بند کیا گیا، دھوکہ دے کر کے بلایا تھا، خط بھیج بھیج کے بلایا تھا، لیکن کیا کیا، پانی بند کیا، تلواریں چلائیں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا پورا خاندان میدان کربلا میں شہید ہوا۔ امام حسین نے نانا جان کا وعدہ نبھایا، میرے آقا نے امام حسین کے لیے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا تھا۔ آقا جانتے تھے آج میں نے حسین کے لیے ایک بیٹا قربان کیا ہے، میرا حسین میدان کربلا میں 72 جانثاروں کی قربانی دے کر کے میرے دین کو زندہ کرے۔ تاریخ بتاتی کہ میدان کربلا کے بعد یزید کے 18 بیٹے تھے، میرے حسین کا صرف ایک بیٹا بچا تھا جسے دنیا امام زین العابدین کہتی ہے۔ یزید کے 18 بیٹے، حسین کا ایک بیٹا، لیکن آج آپ پوری کائنات کا جائزہ لو، پورے ہندوستان میں دیکھو، دنیا میں دیکھو، یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی بیٹا موجود نہیں ہے، مگر میرے حسین کا دیکھو گے بغداد میں نبی کا دولہا لیٹا ہے، اجمیر میں نبی کا دولہا لیٹا ہے، بلگرام میں نبی کی اولاد ہے، مہریرا میں نبی کی اولاد ہے، کالپی میں نبی کی اولاد ہے، مسولی میں نبی کی اولاد ہے، کچھاچا میں نبی کی اولاد ہے، جہاں جہاں دیکھے گے نبی کی اولاد نظر آئے گی۔ بریلی کے کلندر نے تبھی تو پکار کر کے کہا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ جہاں دیکھو حسین کی اولاد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں۔ قرآن تو کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے مردہ کہنے کی تو دور کی بات ہے، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ حسین زندہ باد، اسلام زندہ باد۔